تو اسلام میں کی روشنی میں شادی کی کیا اہمیت ہے؟ کہا جب پڑھایا جاتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے اور اسی لیے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ظاہر بنیادی مقصد تو نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ اس کی ایک عمر آتی ہے ہماری جس میں ہمیں اس طرح کے ضرورت کا احساس ہوتا ہے، تو اس ضرورت کے احساس کے بعد شادی کر لینا ضروری ہو جاتا ہے کہ جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں آپ کی شادی ہو جانی چاہیے۔ کہ شادی کرنے کی بہترین عمر کیا ہے یا کس عمر میں شادی کر لینی چاہیے؟ جب آپ کا بچہ بائیولوجیکلی ریڈی ہے کہ اس کی شادی کر دینی چاہیے، اس کی کر دیں شادی۔ آپ جب بلوغت کے ساتھ شادی کو جوڑتے ہیں تو پھر آپ میں بے وقوفیاں ہوتی ہیں، چنچل پن ہوتا ہے، آپ انجوائے کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ نہ، وہ پکی عمر کا، پکے خیالات کا ہوگا تو اس کی شادی ہوگی، وہ پھر اس رشتے کو خاک انجوائے کرے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ شادی کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے شادی کی کیا اہمیت ہے، اور شادی کرنے کی بہترین عمر کون سی ہے۔ اگر کسی سے شادی کرنی ہے تو یہ فیصلہ کیا صرف اس بنیاد پر کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص پسند ہو تو کیا اس بنیاد پر شادی کر لینی چاہیے، اور خوشگوار اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے میاں اور بیوی کو کیا کرنا چاہیے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں لائف اینڈ ریلیشن شپ کوچ سید اعجاز بخاری صاحب۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ نے بلایا۔ اچھا سر، انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، انسان پر انوائرمنٹ کا جو ہے وہ بڑا اثر ہوتا ہے جناب، اور انسان جو دیکھتا ہے انسان وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو انسان جیسے جیسے سوسائٹی میں ہو رہا ہوتا ہے، معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے، وہ اسی طرح اپنا کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کم لوگ ہیں جو شعوری طور پہ سوچتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ کام کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب اس طرح جو شادی ہے، جس طرح ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک فرد جو ہے جب وہ خاص عمر کو پہنچتا ہے تو وہ شادی کر لیتا ہے۔ تو اب شادی کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور اگر ہم اس کو اسلامی نقطہ نظر دیکھیں تو اسلام میں کی روشنی میں شادی کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جہاں تک تعلق ہے اسلام کے حوالے سے، اس کی روشنی میں، اس میں ذرا علماء، فقہاء، بڑے بڑے جو ہمارے جاننے والے دانشور ہیں، وہ تو ظاہر اس کے متعلق ایک رائے دیتے رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس کو جب کہا جاتا ہے، اپنے نکاح جب پڑھایا جاتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے اور اسی لیے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ظاہر بنیادی مقصد تو نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، اور مذہب نے آپ کو اس لیے اس بات کے پر زور دیا ہے کہ آپ بدکاری سے، برائی سے، اس سے بچ سکیں۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ برائی سے آپ بچ سکیں، نسل کو بھی اور یہ بھی، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک عمر آتی ہے ہماری جس میں ہمیں اس طرح کے ضرورت کا احساس ہوتا ہے، تو اس ضرورت کے احساس کے بعد شادی کر لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ جس طرح بھی آپ نے عمر کے حوالے سے فرمایا، تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں آپ کی شادی ہو جانی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے تو میں کوئی اور کرائیٹیریا اس کے متعلق نہیں رکھتا کہ آپ پیسے زیادہ کما رہے تو آپ کو شادی کرنی چاہیے، آپ کا اپنا گھر ہے تو آپ کو شادی کرنی چاہیے، یا آپ کا معاشرے میں یہ والا مقام ہے تو آپ کو شادی کرنی چاہیے۔ کہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ شادی کے لیے آپ کا بائیولوجیکلی ریڈی ہونا ضروری ہوتا ہے، میرا جو ذات طور پر ماننا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے نفسیاتی ٹیسٹ بھی لیا جائے یا یہ بھی کیا جائے۔ تو صاحب، جب آپ رہنا شروع کرتے ہیں تبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رہنا کیسے ہوتا ہے، اس سے پہلے تو آپ کو پتہ نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے ابتدائی میں ایک بات فرمائی پسند والی، تو میں اس پر بھی آپ کو رائے دیتا چلوں کہ پسند ہم کسے کرتے ہیں؟ شکل کو۔ بالکل ایسے ہی۔ باقی تو بعد میں پتہ چلتا ہے جب آپ نبھانا شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر شکل کو پسند کی بنیاد بنا لیتے ہیں اور آپ کسی سے شادی کرتے ہیں تو آپ فوراً فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں شمس میاں، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں جب لڑکی کو دیکھنے آتے ہیں تو سیٹ لگتا ہے گھر میں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب آپ سیٹ لگا رہے تو وہ سیٹ سچ تو نہیں ہوتا نا، وہ تو سیٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ آپ لائف اینڈ ریلیشن شپ کوچ ہیں، آپ کافی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اور آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پلیٹفارمز پہ آپ ریکارڈنگ کے لیے جاتے ہیں اور آپ اس پر گفتگو کرتے ہیں، تو لوگ ظاہر ہے پھر ایک نصیحت یا مشورہ لینے کے لیے، تو ہمارے ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ شادی کرنے کی بہترین عمر کیا ہے یا کس عمر میں شادی کر لینی چاہیے۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ شادی کی بہتر عمر کون سی ہے، اور واقعی میں نے کو 15,000 سے زیادہ کپل کوچ کیا میرے اللہ کے کرم سے۔ میری چونکہ کپل کوچنگ کا ایریا ہے، ہم لوگ لیکن زیادہ تر تو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں شمس میں، پاکستان میں تو کپل جا کے بیٹھتے نہیں، آتے آپ سے بات کرنے کے لیے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اچھی بات ہے کہ چینلز پہ جب ہم جاتے ہیں تو لوگوں کے اویئرنیس آتی ہے، اور آج بھی میری جہاں آپ نے مجھے بلایا ہے آمد، وہ تو ظاہر اسی سلسلے کی کڑی ہے
تو میری جو ذاتی رائے ہے، ذاتی رائے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، وہ تو صرف اور صرف یہی ہے کہ جب آپ کا بچہ بایولوجیکلی ریڈی ہے کہ اس کی شادی کر دینی چاہیے، اس کی کر دیں شادی۔ اچھا کچھ لوگ کہتے نہیں وہ کما نہیں رہا، وہ یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، تو یہ کس نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اس لائق ہو؟ جن کے ہاں وہ پل رہا تھا۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، 30 35 36 سال کے ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، شادی اگر ہو بھی جائے اپنا بچہ نہیں اچھال سکتے۔ جب آپ اپنے بچے کو اچھال نہیں سکتے تو اس کا کیا نتیجہ ہے؟ وہ تو کہے گا مجھے اچھالو، اوپر کی طرف لے کر جاؤ، پھر یوں کرو، پھر یہ کرو۔ آپ نہیں کر سکتے، آپ اس کو اس طرح انجوائے نہیں کر سکتے۔ آپ جب بلوغت کے ساتھ شادی کو جوڑتے ہیں تو پھر آپ میں بے وقوفیاں ہوتی ہیں، چنچل پن ہوتا ہے، آپ انجوائے کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ نہ، وہ پکی عمر کا، پکے خیالات کا ہوگا تو اس کی شادی ہوگی، وہ پھر اس رشتے کو خاک انجوائے کرے گا، اور وہ اس کو بھی انجوائے نہیں کرنے دے گا جو اس کی زندگی میں آئی ہوئی ہوگی۔ اب دیکھیے ایک میچیور آدمی تو یہ بیٹھ کے کہے گا نا کہ پنکھا وہ والا بند کر دو، یہاں سے بتی بند کر دو، بجلی کا بل کہاں سے بھریں گے؟ وہ کہتے ہیں میں رومانس کے لیے تیری زندگی میں آئی ہوں اور تجھے بتیوں کی پڑی ہوئی ہے۔ بالکل ایسے۔ تو اس لیے اس عمر کی شادی وہی ہے۔ اب جس نے سائیکولوجیکلی اس کو تیار کرنا تھا وہ پیرنٹس تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب تربیت نہیں ہوتی، تو سب سے بڑی تربیت تو یہ ہے کہ ماں باپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر میرے ماں باپ ایک اچھی لائف گزار رہے ہیں میں اچھا شوہر ثابت ہوں گا، اور اگر میرے ماں باپ ایک اچھی لائف نہیں گزار رہے تو میں اچھا شوہر کیسے ثابت ہو سکتا ہوں؟ یا تو میں کو اتنا سمجھدار ہو جاؤں کہ میں کہوں جو یہ کرتے رہے وہ میں نے نہیں کرنا، یا تو میں ان سے یہ سیکھ کے بیٹھا ہوں اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط کر رہے تھے اور وہ میں نے نہیں کرنا۔ لیکن نہیں میری جان، ہوتا یہی کہ آپ جس طرح آپ نے فرمایا ابتدائی میں کہ ہم اپنے انوائرمنٹ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ایک اچھی بہو ثابت ہو، تو آپ اپنے ہاں موجود بہو کا کیا خیال رکھ رہے ہیں، ایک چیز وہ بتائیں۔ دوسرا، آپ اپنی بیٹی کو کیا تیار کر رہے ہیں کہ وہ اچھی بہو ثابت ہو۔ جب آپ اسے اس طرز پر تیار نہیں کریں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی سوائے ایک بات کہنے کا، وہ کیا ہوتی ہے، کچھ کما رہا ہو تو پیسے بھی تو 4 پیسے کر لے آوے نا، تو پھر اس کے مطابق نہ میرے جان، ایسا نہیں ہے۔ شادی کو معاش کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، اور اس کے اوپر تو احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں جن کا کچھ کم مفاہیم میں یہ بات میں نے سننے کو ملی کہ ایک صاحب آئے کہ میں غریب ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ شادی کر لو، اس نے غربت کے اظہار کی شادی کر لو۔ تو اگر یہ جملہ اگر ایسا ہے جو ہم نے سن پڑھ رکھا ہے تو پھر معاش کے ساتھ اس کو جوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، جب کوئی بھی فرد، ہم شادی کی بات کرتے ہیں، اگر کسی بھی لڑکے اور لڑکی نے شادی کرنی ہے تو وہ جس فرد سے کرنی ہے، یا جس لڑکے نے لڑکی سے کرنی ہے یا لڑکی نے لڑکے سے کرنی ہے، تو وہ شادی کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھے؟ اچھا اب ایک تو ہے کہ آپ کو کسی سے آنکھیں چار ہوئیں، کوئی آپ کو پسند آ گیا تو آپ نے جو ہے اس سے شادی کر لی۔ یہ ظاہر اگر ہم کہیں گے تو یہ ایک جذباتی سا فیصلہ ہے، اور یہ پسند جو ہے اگر ہم انسانوں کو دیکھیں، انسانی نفسیات کو دیکھیں، تو انسانوں کی پسند جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ تو کیا صرف اس بنیاد پہ کہ اگر کوئی پسند آ جائے تو اس سے شادی کر لینی چاہیے، یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں دیکھنے والی کہ جس سے شادی کرنی چاہیے، اس میں یہ کوئی پیرامیٹرز، کوئی پیمانے جو دیکھ لیے جائیں تاکہ یہ خوشگوار زندگی گزار سکیں؟ میں اس کا تھوڑا سا تفصیلی آپ کو جواب دوں گا۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے عرض میں کر رہا تھا کہ جب آپ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، جو ہمارے ہاں رواج ہے، جب آپ رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ ان کے گھروں میں جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور جس لڑکی کو آپ دیکھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک سیٹ لگا ہوتا ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، بالکل ایسے کہ برتن اس طرح صاف ہوں گے، یہ والے برتن ہوں گے، کچن کو خاص طور پر صاف کرنا ہے، واش روم بڑے پھپھیاں خاص طور واش روم ضرور جاتی ہیں، کچن جاتی ہیں، دیکھ کے آئیں۔ لڑکی تک کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ بیٹا آج کا دن مہربانی کرنا، ذرا اپنے رویے معاملات، سلیقے والے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے جناب؟ یہ ایک آرٹیفیشل ماحول بنا ہے۔ جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ سیٹ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اب وہ جب سیٹ اترتا ہے تو سارے اپ سیٹ ہو جاتے ہیں، وہ تو ہونا بھی بنتا ہے۔ بالکل۔ اب دیکھیے جو اگلا پہلو آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات جو کزنس میں شادیاں ہوتی ہیں یا فیملی میں ہوتی ہیں، اس میں تو سب کچھ دیکھا بھالا ہوتا ہے، وہ کیوں رشتے ٹوٹتے ہیں؟ تو صاحب آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، مثلا ساتھ ہی کزن آپ کے پلی بڑھی ہے، اس کی ماں بھی آپ کے سامنے تھی، اس کا والد بھی آپ کے سامنے تھا، سارا سلیقہ سبھاؤ تھا، وہی جب آپ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں آتی ہے، ایسی بلائیں اندر سے نکل کر آ رہی ہوتی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بالکل ایسے۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا اس کی کوئی چیک لسٹ ہو، دیکھ لیں، آپ جتنا دیکھ لیں، دیکھنا تو آپ کو پڑتا ہے صاحب جی، جب آپ کی زندگی کا حصہ بنتی ہے، جس گھڑی وہ آپ کی زندگی کا حصہ بنے گی تب آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور اگر یہاں مرد اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے کہ میں ذمہ دار ہوں
اس کا جو ایک ایموشن سے بھرا ہوا انسان میری زندگی میں آ رہا ہے اور میں نے اس کو مینج کرنا ہے. ہر شادی چل سکتی ہے, اور پسند تو صاحب شکل تک ہوتی ہے, عادتوں وادتوں کو تو بعد میں پتہ چلتا ہے. آپ کو کوئی پسند ہے, مثلا آپ کہتے ہیں آپ ہیروئنز بیٹھ کے دیکھتے ہیں فلموں میں, آپ اور ماڈلز دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یار یوں قد کاٹ ہو, یوں اس کے بال ہوں, یا اس کی آنکھیں, اس کو پسند کیا جاتا ہے نا. کیریکٹر کی پسندیدگی آپ 2 منٹ کی ملاقات میں کہاں سے نکالیں گے, یا ایون 2 سال کی بھی ملاقات میں آپ کیسے نکالیں گے, اور 2 سال تو ویسے بھی نہیں ملنا چاہیے. میں تو یہ منگنی اور نکاح کا جو معاملہ ہے اس کے بعد شادی کے درمیان وقفے کے بھی حق میں نہیں ہوں, کیونکہ وقفہ بھی دریافت کا وقفہ ہوتا ہے, اور جب آپ دریافت شدہ کے ساتھ جا کے شادی کریں گے تو آپ دریافت کیا کریں گے, اور جب آپ دریافت نہیں کریں گے تو شادی کہاں سے چلے گی. شادی تو نام اس کا ہے کہ آپ کی محبت شادی والے دن سے شروع ہو, ہمارے اس دن ختم ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. اچھا سر, ہر شادی جو ہے وہ محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے, یعنی کہ ہم نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ نفرت کی بنیاد پر شادی ہوئی ہے. اس کا انجام چاہے جو بھی ہو, لیکن آغاز جو ہے وہ محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے. جب ہم شادی کی بات کرتے ہیں تو فوراً, کیونکہ اس نسل نے ڈراماز دیکھے ہیں, موویز دیکھی ہیں, تو اس میں لو میرج, ارینج میرج, لو میرج بھی پھر جب والدین کی بات ہوتی ہے تو ارینج میں ہی ہوتی ہے. تو اب کیا شادی جو ہے وہ لو میرج کرنی چاہیے, ارینج میرج کرنی چاہیے, والدین کی مرضی سے کرنی چاہیے, اپنی مرضی سے کرنی چاہیے, اور کون سی شادی جو ہے وہ زیادہ دیر پا تک جو ہے وہ چل سکتی ہے, یا خوشگوار جو شادی شدہ زندگی ہے وہ گزر سکتی ہے. کہ اصل میں تو ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ لو میرج ہونی چاہیے, اور اس لو میرج کا مطلب یہ ہے پسند کی شادی ہونی چاہیے, یعنی جنہوں نے ایک رشتے میں جڑنا ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کا کم از کم دیکھا ہوا تو ہو, پتہ تو ہو. اگر آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے یا کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو آسان طریقہ تو یہ ہے کہ والدین کی رضا کو اس میں شامل کرتے ہوئے آپ اسے ارینج کرا لیں. اور ہم لوگوں سے بات کہتے ہیں کہ محبت والی شادی کو ارینج میرج کرا کے بچا سکتے. لیکن شمس میاں, محبت والی شادیاں اکثر زیادہ نہیں چل پا رہی ہوتی, جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ محبت والی شادی میں تانا دینے والے زیادہ ہوتے ہیں کہ دیکھ لیا تم نے اپنا فیصلہ, اگر ہمارے مطابق فیصلہ کرتے تو یہ بڑی اچھی شادی چلنی تھی. حالانکہ وہ یہ ان سے کہہ سکتا ہے کہ جس طرح آپ کی اچھی چل رہی ہے وہ تو میں دیکھ رہا ہوں نا, پچھلے بچپن سے ہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو, جس طرح ایک بڑا خوبصورت کسی نے کہا ساس کو, ساس نے کہا اپنے پوتے کو نا کہ ہٹو تم اس سے, اپنی بہو کو کہنے لگی کہ میں اس کی پرورش کروں گی, میں تمہارے پاس یہ کہتے ہیں آپ کی پرورش والے سے گزارا کر رہی ہوں, آپ تو رہنے ہی دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہے. تو ایک تو اس بات سے میں بچنا ہے. ہمیں جس بات کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے کہ شادی کے بعد کا جو وقت ہے اس میں ارد گرد کے لوگ اس کو چلانے میں کردار کیا ادا کر رہے ہیں. ارد گرد کے لوگ اگر تو وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کو ڈسکور کرنے کا موقع دے رہے ہیں, بے جا انٹرفیرنس نہیں کر رہے ہیں, ان کی پرائیویسی کو انشور کر رہے ہیں, ان کے بیڈ روم میں گھس کے یہ نہیں جا کر دیکھتے کہ پکا میلا کیوں ہے, یہ نہیں جا کر دیکھ بستر کی چادر اس نے اچھی طرح سے نہیں سمیٹ کے رکھی ہوئی, وہ یہ نہیں جا کر دیکھتے کہ اس کے کوڑے والی جو ٹوکری تھی وہ بھری ہوئی تھی, اس کے واش روم کی کوئی حالت نہیں تھی, تو یہ اس کا معاملہ ہے. آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو آپ کا اپنا کمرہ ملا ہوا ہے, صحن ملا ہوا, آپ اس کی حد تک رہیں. اب جہاں وہاں پر جا کر اس کی پرائیویسی کو انشور نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ کی پرائیویسی انشور تھوڑی ہونے دے گی. پھر وہ شام کو آتے ہوئے اپنے بلما کو کیا کہے گی کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا, اور وہ جو سڑا ہوا بلما گھر میں آیا ہے وہ مزید سڑ جائے گا. اب اس کو بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے, محبت تو گئی بھاڑ میں, اب وہ بیلنس کریٹ کرنے میں لگا ہوا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ رات کو نکل جاتے ہیں گھر سے باہر پان کھانے, بوتل پینے. وہ فرار کے طور پر جس گھر میں اس نے آ کر راحت لینی تھی وہ راحت اس کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. اس کو راحت تو مل ہی نہیں رہی ہے, نہ وہ ماں باپ کی طرف سے نہ اس کی طرف سے. بہن کہہ رہی ہوتی ہے تم بدل گئے ہو, ساس کہہ رہی ہوتی ہے تم بدل گئے ہو. وہ زندگی کو اس طرز پر گزار ہی نہیں پا رہا تھا, اور وہ کہتی ہے تیرے پیچھے سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوں اور تو بھی میرا نہیں ہے. تو ہوتی تو وہ لو میرج, ارینج میرج یا لو میرج, دونوں صورتوں میں ہو کیا رہا ہے, جنہوں نے رہنے دینا ہے وہ رہنے نہیں دے رہے ہوتے. اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی عورتیں 1-2-3 برس کے بعد بلما کو لے کے گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں کہ ہم کہیں اور جا کر رہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, جب بھی ہم محبت کی شادی کی بات کرتے ہیں تو یہ اکثر کہا جاتا ہے, آپ نے بھی اعداد و شمار جو ہیں وہ شیئر کیے, آپ نے کہا اعداد و شمار کے مطابق تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ محبت کی شادیاں جو ہیں وہ دیر پا نہیں چلتی, یا جو وہ خوشگوار کامیاب نہیں ہو سکتی. تو کیا اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی شخص محبت کی شادی کرتا ہے تو کیا یہ ایک جذباتی فیصلہ ہوتا ہے, یا کیا اس فیصلہ کرنے میں کوئی غلطی ہوتی ہے, یا شادی جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اب رہنا کیسے ہے, اس میں کچھ اس میں یہ جو آپ نے لاسٹ بات فرمائی نا, اس کی وجہ سے ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ فیصلہ کرتے ہیں, فیصلہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ آپ کسی کو چاہ رہے ہیں
تو جذباتی طور پر ہی چاہا جاتا ہے، عقلی طور پر تھوڑی چاہا جاتا ہے۔ اب جب کسی کو بھی چاہیں گے وہ جذبات کی بنیاد پر چاہیں گے، آپ کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، کسی کو دیکھ کے آپ کے دل کی دھڑکن عجیب ہو گئی، کسی کو دیکھ کے آپ کو بہت اچھا لگا اور آپ نے کہا مجھے اس کے ساتھ رشتے ازدواج میں منسلک ہونا ہے، آپ ہو گئے۔ اب اس کے بعد تو دریافت کا عمل شروع ہوگا۔ اب اس دریافت کے عمل میں جب انٹرفیرنسز آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے سے شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ چل ہی نہیں پاتا وہ رشتہ۔ چلے گا تو تب ہی نا جب وہ لوگ چلنے دیں گے، یا پھر یہ دو لوگ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ بھئی یہ جو کہتے رہیں گے ہم ان کی سنتے رہیں گے اور ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، وہ دوسرے کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے۔ مجھے آج تک یہ بات خود بھی سمجھ نہیں آتی شمس میاں کہ جب یہ کوئی کہتے ہیں کہ یہ جذباتی فیصلہ تھا، بھئی شادی ہوئی ہے، وہ کیسے جذباتی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ شادی کا فیصلہ ظاہر ہے یہ فیصلہ، اس کے بعد آپ نے جذبات کو کیسے دیکھنا ہے اور احساسات کو کیسے دیکھنا ہے۔ آپ ہر شادی چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو چھوڑ کے آپ اس فیصلے کے اوپر بیٹھے رہو گے کہ تو نے غلط کیا، تو نے غلط کیا، تو جو صحیح کر کے بیٹھا تو اس کو بھی غلط لگنے لگتا ہے۔ یعنی موو آن کرنا چاہیے۔ اچھا سر، اب جب بھی اگر لڑکی اور لڑکے کی شادی ہو گئی ہے، چاہے وہ پسند کی بنیاد پر ہوئی ہے، محبت کی بنیاد پر ہوئی ہے، لو ہوئی ہے یا ارینج ہوئی ہے، تو اب میاں اور بیوی جن کی شادی ہو گئی اور اب انہیں شادی میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا مختلف جو ہیں ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا ہے، اور جب آپ کو اصل زندگی سے واسطہ پڑا ہے، اس فرد سے، اس کے رویوں سے واسطہ پڑا ہے، تو اب وہ ایسا کیا کریں میاں اور بیوی دونوں کہ یہ جو شادی ہے یہ کامیاب بھی ہو، خوشگوار بھی ہو، اور وہ جو زندگی کا سفر ہے اس کو انجوائے کریں؟ ایک تو بڑا اچھا سوال ہے شمسیہ، ایک تو وہ ایک دوسرے کی سنیں، ایک دوسرے سے جڑے لوگوں کی نہیں سنیں۔ آپ جس سے جڑے ہوئے ہیں جب آپ اس کی سنیں گے اور اس سے جڑے ہوئوں کی کو بنیاد نہیں بنائیں گے، آپ کا رشتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور شوہر آ کے بات کرتا ہے بیوی سے کہ دیکھو بڑے بزرگ تمہیں پتہ ہے اس طرح بات کرتے ہیں، وہ اپنے دور کے متعلق باتیں کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، میں تمہارے ساتھ ٹھیک ہوں نا، تو تمہیں تو اس بات سے غرض ہونی چاہیے کہ میں تمہارے ساتھ ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر میں تمہارے ساتھ ٹھیک نہ ہوں، میں تم سے آ کر شکوے کروں، پھر تو ہمارے درمیان الجھن بنتی ہے۔ میں تو تمہارے سامنے خود آ کے اس بات کا اظہار کروں، اب دیکھو میں امی سے کیا کہوں، یا میں بہن سے کیا کہوں، یا میں والد سے کیا کہوں، اس معاشرے کا ایسا ہے اور یہ معاشرتی ضرورتیں ہیں، تم اگر میرا ساتھ دے کے ساتھ چلو گی تو میں اس بات کی پذیرائی سے واقف اور کروں گا۔ اس طرح خاتون بھی کہیں کہ جب آپ مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں تو میرے والوں کو بھی آپ نے پھر ایسے دیکھنا ہے، اور اگر میرے والوں کو آپ ایسے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے والوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں، ہم تو آپس میں خوش رہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کے رشتے کو کوئی خراب کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جو آپ نے ہنی مون پیریڈ کی بات فرمائی ہے، پھر ہنی مون پیریڈ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ ہنی مون پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی جو بیوقوفیاں ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وہی ہنی مون ہوتا ہے۔ دیکھو اس نے ایسے کہہ دیا، دیکھو اس نے ایسے کر دیا، اور ایک وقت آتا ہے تم نے ایسے کہا کیوں؟ اب ایسے اس نے کر دیا اور تم نے ایسے کہا کیوں کا جو سفر ہے وہی تو ہنی مون کے خاتمے کا سفر ہوتا ہے۔ تو آپ سارے زندگی ہنی مون پیریڈ میں رہ سکتے ہیں اگر اپنے سے جڑے لوگوں کی رائے کا احترام ضرور کریں، سوار مت کریں اپنے ذہن پر، اس کو تاثر اس طرز پر نہ لے کہ آپ کا رشتہ متاثر ہونا شروع ہو جائے۔ اور یہ دونوں بیٹھ کے بات کر کے ایک چیز میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اگر ہسبینڈ اور وائف آپس میں ڈائریکٹ بات کرنا شروع کر دیں، انڈائریکٹ بات کرنا چھوڑ دیں، ان کے درمیان غلط فہمی کو پیدا کرا ہی نہیں سکتا۔ اب جب کہہ دیا بھی مجھے سننے کو یہ ملا ہے تمہارے متعلق، ہسبینڈ کہتے ہیں اپنی وائف سے، وہ آ کر انہیں کہتے ہیں کہ جناب جو آپ کو سننے کو ملا ہے وہ یوں نہیں یوں ہے۔ ہسبینڈ کہے میں نے مان لیا ویسے ہی۔ اس طرح جب ہسبینڈ یہ بات کرے وہ کہ ہاں میں نے مان لیا ایسے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ڈائریکٹ باتیں شروع ہو جائیں گی، اور اگر انڈائریکٹ باتیں لگانے والی شروع ہوں گی، میں آپ کو ایک اور یہاں کہانی سناؤں۔ میرے ایک کلائنٹ تھے، وہ دونوں میرے پاس ہے پاکستان سے، حالانکہ پاکستان میں نارملی کم آپ کے پاس آتے ہیں، پاکستان سے باہر کا میرا زیادہ کلائنٹ ہے، چونکہ وہ اس کی اویئرنیس اور طرح کی ہے۔ وہ آئے اور وہ کہنے لگے کہ میں جو ہے نا، جب میری وہ خاتون کہیں کہ ہم لوگ علیحدہ رہتے ہیں، جب میرے ساس سسر آتے ہیں، ننندے آتی ہیں نا، تو یہ ذرا میرے سے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں کہ ابھی تک تم چائے کیوں نہیں لائی ہو، اور ابھی تک تم نے روٹی نہیں گرم کیوں نہیں لائی وغیرہ۔ کہتے ہیں مجھے بڑی انسلٹ فیل ہوتی۔ تو میں نے صاحب سے پوچھا جناب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں سر میرے گھر والوں کو پتہ ہے کہ میں نے بڑا روب رکھا ہوا ہے، تو اس کو یہ سمجھائیں کہ وہ آدھے گھنٹے کا روب دیکھ لیا کرے میرا، باقی تو رہ میں اسی کے ساتھ رہا، میری محبت بھی تو اس نے دیکھ رکھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اگر یہ انڈرسٹینڈنگ آ جائے، ہونا تو نہیں چاہیے، اگر یہ انڈرسٹینڈنگ آ جائے تو زندگی کس کی آسان ہوگی؟ ان دو لوگوں کی۔ ہمیں جو وزٹ کرنے آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں لیکن یہاں سے بنی جاتے ہیں، تو ان کو سنبھال کے کس نے رکھا ہوا ہے؟ اسی نے۔ جو چاہتے تو ہے کہ زندگی خوشگوار ہو تو صاحب ایفرٹ ڈالنی پڑے گی نا، ایسے تو نہیں ہوتی خوشگوار زندگی، آپ ایفرٹ ڈالتے تو خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔
اور مرد ایک بات کو سمجھ لے کہ عورت جذبات کا مجموعہ ہے اور مجھے اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے. عورت کا چنچل پن کیا ہوگا؟ وہ بات کر دے گی جو مرد کہے گا یار یہ بات کیسے ہو سکتی، پتہ نہیں کیسی باتیں کرتی. وہ ایسی ہی باتیں کرے گی تو حسین لگے گی. اور اگر آپ اسے کہے کہ وہ بڑی اس طرح کی باتیں میرے ساتھ کرنا شروع کر دے تو اس کا حسن تو وہاں ضائع ہو جائے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، جب شادی جو ہے عمومی طور پہ بڑی چاہ سے کی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے کی جاتی ہے، اور پھر جب ہم میاں اور بیوی کو یہ کہیں کہ وہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے رہیں یا آپ ان کو کچھ نصیحت کریں کہ خوشگوار زندگی کے لیے وہ کیا کریں، تو میاں اور بیوی اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں اتنے عرصے سے برداشت کروں، آخر کب تک؟ کیا میں ساری زندگی جو ہے وہ ضائع کر دوں اور ساری زندگی اس عذاب سے گزروں؟ تو اب اس کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے کہ اگر ایک تو نسخہ بھی بتا دیں کہ اگر جو میاں اور بیوی دونوں جو جن کو لگتا ہے کہ وہ سفر کر رہے ہیں اور ان کو اس وقت چیلنج ہے اور انہیں اس مشکل سے آزادی چاہیے یا کوئی فرار کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو وہ ایسا کیا کریں کہ یہ جو اس وقت جو شادی شدہ زندگی جو انہیں عذاب لگ رہی ہے یا مشکلات سے بھرپور لگ رہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ایک ان کے لیے سکون کا باعث بن جائیں، ان کی محبت جو ہے وہ دوبارہ سے قائم ہو جائے اور وہ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار سکیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے 2 4 5 8 دفعہ آپ نے کوشش کر کے دیکھ لی اور آپ کو لگتا ہے حل نہیں ہے، تو پھر تو سیدھی بات ہے، یا طلاق دے دیں یا خلا لے لیں اور جا کر جہاں آپ کو اچھا لگتا ہے وہاں آپ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں. آپ کو اس چیز کا حق حاصل ہے. چونکہ جب تک دونوں اپنے حصے کی ایفرٹ نہیں کریں گے، دونوں سے مراد میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مرد زیادہ ذمہ دار ہے. مرد جب تک اپنے حصے کی کوشش نہیں کرے گا تب تک اس کی زندگی میں خوشگوار لمحات نہیں آ سکتے ہیں. دیکھیے، مرد کو کس کو دیکھنے؟ اپنی ماں یعنی ایک عورت، اپنی بہن یعنی ایک عورت. شمس میاں ایسے ایسے گھر دیکھے ہیں میرے پاس تو، چونکہ روز میرا یہی کام ہے کہ وہاں پر ساس کہہ رہی ہے کہ جو ہمارے گھر میں پہلے سے پکتا تھا اس کے علاوہ تو کچھ اور پکا کے تو دکھائیے. تو کیا ایسے گھر چلیں گے؟ نہیں چلیں گے. اگر ننند بیٹھی ہوئی ہے، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں جب آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں ہے تو آپ کو بہو کو کہنا بھی نہیں چاہیے کہ مجھے چائے بنا کے دو. آپ کو بیٹی کو کہنا چاہیے. آپ کو بیٹی کو کہنا چاہیے میرے کپڑے استری کر کے دو. آپ کو بیٹی کو کہنا چاہیے میرا کمرہ صاف کر کے دو. ایسی ہے کہ کہتے تو نے اپنا کمرہ تو صاف کر لیا، ہمارے والا تو نہیں کیا. یہ آپ کی بیٹی بیٹھی ہے، آپ کے اور کام کرنے والے لوگ ہیں، آپ کیوں نہیں؟ آپ جب بہو لے کر، اس لیے تو قوانین بنے. اب یہ قوانین کیوں بنے ہیں؟ جا کر یہ جو 2026 کا بھی ایکٹ آیا ڈومیسٹک وائلنس کا، وہ کس بنیاد پر آیا ہے؟ آپ ذرا لمحہ بھر کو غور کر کے تو دیکھیے، جس میں یہ تک کہہ دے کہ گھوری بیوی کو ڈالو گے تو اس کے اوپر بھی قانون لاگو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بلکہ اس کے اوپر تو کل میں ایک مارننگ شو میں تھا تو میں گھر سے نکلتے ہوئے میں بیگم کے پاس گیا تو میں نے اسے کہا جناب اجازت ہو تو گھوری ڈال لوں. میں نے کہا مجھے نہیں پتہ اس کے بعد کیا ہو میرے ساتھ. تو گھورنے کا جو مطلب بتایا گیا قانون میں وہ یہ بتایا گیا کہ جب آپ کے دیکھنے سے کوئی انکمفرٹیبل ہوتا ہے، وہ تو ویسے غیر اخلاقی بات ہے. وہ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، اگر آپ یہ تو نہیں صرف عورت، مرد کو بھی اب تھوڑی دیر گھور کے دیکھیں وہ انکمفرٹیبل فیل کرنا شروع کرتے ہیں، کہ مرد بھی دیکھنا شروع کر دیتا انکمفرٹیبل ہوتا ہے. تو آپ جب انکمفرٹیبل ہوں گے اپنے رشتے میں تو اس کا سبب کون بن رہا ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں تک کہہ دے طلاق کی دھمکی کی بات کر دی انہوں نے، تو یہ سب چیزیں کہاں پر ہیں؟ آپ ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیں، زندگی ایک دفعہ ملی ہے. آپ کسی کے ساتھ رہ رہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے لطف لے رہے، وہ آپ سے لطف لے رہی ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں لے پا رہے تو بیٹھ کے دیکھیں کن کی وجہ سے نہیں لے پا رہے. وہ آپ کو لگے گا کہ ادھر ادھر کے لوگوں کی وجہ سے نہیں لے پا رہے، تو اس کا مطلب رشتہ کم اہمیت کا حامل ہے، ارد گرد کے لوگ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. جب وہ اہمیت کے حامل ہے تو پھر ان کے ساتھ رہ لو، یا اس کے ساتھ رہ لو جو تمہارے لیے گھر چھوڑ کے آئی. ٹھیک ہو گیا. اور آپ اس کے ساتھ رہنا چاہیے میری جان، نہیں تو چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، وہ میاں اور بیوی جو یہ شکایت کرتے ہیں اپنے ارد گرد دوستوں سے یا ریلیٹیوز سے کہ ہم جو ہے ہماری زندگی اتنی مشکل ہے اور وہ کہتے ہیں علیحدہ ہو جاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم علیحدہ نہیں ہو سکتے کیونکہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، اگر علیحدہ ہوئے تو بچے رل جائیں گے. اچھا، اب ایک طرف تو وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے علیحدہ نہیں ہونا، اور دوسری طرف وہ یہ بھی فیصلہ کر چکے ہیں کہ بس ہم نے اب دن گزارنے ہیں، ڈنگ ٹپانے ہیں. تو اب ان کو اب نہ تو وہ علیحدہ ہونا چاہ رہے ہیں اور نہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جو میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے، ایک خوش اخلاقی اور جو بھی محبت کا رشتہ ہے، نہ وہ محبت قائم کر پا رہے ہیں، وہ بس دن گزار رہے ہیں. تو ان مہربانوں اور قدردانوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے میں آپ کو ایک کہ بات اگر آپ عرض یہ کروں؟ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ نے علیحدہ نہیں ہونا اور پھر بھی آپ ایک دوسرے سے منہ نچوڑتے ہیں، تو وہ کس طرح اس کا حل میں نکالیں؟ آپ کو ایک بات عرض کروں شمس صاحب،
بچوں کے ہاں اگر ایسے والدین ہوں جو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہے تو وہ پھر بچے کیسے پال رہے ہوں گے؟ ہوئے 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 اس پہ غور کرنے کے وہ زیادہ نقصان دہ ہیں ساتھ رہ کے. شاید وہ چھوڑ جائیں گے تو اتنا بچوں کا نقصان نہیں ہوگا نفسیاتی اعتبار سے جتنا ان کا ساتھ رہنے کا نقصان بچوں کو ہو رہا ہے. یعنی تو بچوں کو بنیاد بنا رہے ہیں نا وہ بالکل ٹھیک کہ ہم ان کو بچا رہے, وہ بچا نہیں رہے ہوتے, وہ ان کو اور زیادہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ صاحب جب گزارا نہیں ہوتا تو چھوڑنے کا اختیار ہوتا ہے, بیٹی تو بھی دیکھ لے, بیٹا تو بھی دیکھ لے, تاکہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکے. اور یہ دیکھیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ صرف ایک دوسرے کی وجہ سے رہ سکتے, کسی اور وجہ سے نہیں رہ سکتے. میں دہراتا ہوں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ صرف ایک دوسرے کی وجہ سے رہ سکتے ہیں, کسی اور وجہ سے اگر آپ رہ رہے ہوں گے تو آپ رہ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہو گیا. ایک بات عرض کرو کہ دوسری پھر بات یہ ہے کہ پہلے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اس طرح سے کر لیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں تو پھر آپ کوشش کریں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کون سے معاملات ہیں جو میرے شوہر کو چاہیے اور میں وہ نہیں کر پا رہی, مجھے وہ کرنا چاہیے. اس طرح شوہر کہتے ہیں کہ کون سے وہ معاملات ہیں جو مجھے میری بیوی کو چاہیے اور وہ میں نہیں کر پا رہا, مجھے وہ کرنا چاہیے. تو وہ کوشش کریں گے, ہو سکتے وہ محبت دوبارہ ان کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ پروان چڑھنا شروع ہو جائے, اور وہ بھی اپنے بچوں کو ایک درس دے کر جائیں گے کہ چھوڑنے سے پہلے یہ والے اقدامات کرنے سے محبت پیدا بھی ہو جاتی ہے. اور اگر ایسا وہ کوئی عمل کریں گے تو اس کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگین وہ اپنے بچوں کو ایک سکل دے کر جا رہے ہیں. چونکہ آپ جس بات کی طرف آپ بار بار زور دے رہے تھے وہ بچے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں کی وجہ سے اگر آپ رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں, تبھی آپ بچوں کے لیے ایک بہتر ماڈل ہوں گے. اور اگر ایک دوسرے کو چھوڑیں گے, اگر بہتر ماڈل ہو سکتے ہیں تو جڑ کے بھی ایک بہتر ماڈلنگ آپ کر سکتے ہیں. یہ ظاہر پازیٹیو سائڈ ہے اس کی طرف جانا چاہیے. سید اجاز بخاری صاحب, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.